باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ہرگز ان کو اللہ کے مقابلے میں کام نہیں دے گی ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، ان کی صفات اور ان کی خوبیوں کا ذکر ہوا، ان کی تعریف کی گئی، اور یہاں سے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ کفر پر اڑے رہے اور اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کرتے رہے اور اس آزمائش میں پڑے رہے، جس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے اور ہمیشہ جہنم میں رہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ سب سے اوپر والے طبقے میں، جس میں عذاب سب سے کم ہوگا، اس میں مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ طبقہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور باقی 6 طبقے بدستور جہنمیوں سے، غیر مسلموں سے بھرے رہیں گے۔ اور مشرکین اور اہل کتاب غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کا ازالہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کھلے لفظوں میں کہا کرتے تھے کہ اول تو آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرکین بالکل آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہود و نصارہ آخرت کو اگرچہ مانتے تھے لیکن وہاں پر فیصلہ اپنی من پسند چاہتے تھے۔ تو دونوں طبقوں کو، فریقوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے، اور ان کی جو غلط فہمی تھی وہ یہ تھی کہ اول تو آخرت ہے کچھ نہیں، اگر کچھ ہوئی بھی تو پھر جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اور یہاں ہماری ٹھاٹھ باٹھ ہے اور ہماری بات چلتی ہے، بات مانی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ مال ملنا، اولاد ملنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر کوئی رب ہے تو وہ ہم سے راضی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ اس دنیا میں راضی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں بہت کچھ دے دے گا، وہاں پر بھی وہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو ان کو بتایا گیا ہے کہ نہیں، دنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے اور آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ دنیا میں قارون، فرعون، ایسے جو رب العالی کا دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ عطا کیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ وہی تھا جو اس وقت گنبد خضرا ہے۔ اور گنبد خضرا میں جو اصل کمرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں صرف 4 قبروں کی جگہ ہے۔ اتنا چھوٹا وہ کمرہ تھا، اسی کے اندر آپ رہتے تھے، اور اتنے چھوٹے سے کمرے میں چراغ صرف ایک دفعہ چلانا ثابت ہے، وگرنہ صبح تہجد کی نماز بھی اندھیرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر دنیا کے مال کو دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے جتنے بڑے نافرمان ہیں اللہ نے ان کو اتنا زیادہ دیا ہے، اور جتنے اللہ کے زیادہ مقرب اور قریب ہیں ان کو اللہ نے اتنا ہی کم دیا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے اور آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں
اگرچہ حالات ایسے تھے لیکن آخرت میں سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور باقی سارے مقام آپ سے نیچے ہوں گے، اور یہ فرعون اور قارون اور حامان اس قسم کے لوگ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور خاص طور پر مال اور اولاد کو یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش کی چیزیں ہیں، چنانچہ اکثر و بیشتر آدمی اسی وجہ سے برائیوں میں پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے دوسری جگہ پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ فتنہ کا لفظ عربی زبان میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں یہ شرارتی اور اس قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات ایک لفظ دو زبانوں میں الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل علم لوگ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جس زبان کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسی معنی میں لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، اور عوام لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی لفظ کو اپنی زبان کے معنی کے اعتبار سے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو بڑا اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فتنہ کا معنی فتنہ اردو والا نہیں ہے، بلکہ عربی میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ مال بھی تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اولاد بھی تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے اور بڑی آزمائش ہے۔ چنانچہ اگر تو اولاد اور مال کا صحیح استعمال ہو تو یقیناً یہ بڑے نفع کی چیز ہے، انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صحیح مصرف میں نہ لا سکا تو پھر نقصان میں چلا گیا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر بھی ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیز نہیں ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں قرب عطا کر سکیں، براہ راست یہ نہ اللہ کے قرب کا سبب ہیں نہ اللہ سے دوری کا سبب ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں ہے یہ فرمایا بھی ہے کہ مال تمہارا اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کے حقوق ادا کرو، صاحب حق لوگوں کا حق ادا کرو، تو یہ تمہارا اچھا ساتھی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو یقیناً یہ بہت برا ساتھی ہے، اور پھر انسان نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش رہی ہے، اور میری امت کے لیے آزمائش کی چیز مال ہے۔ تو اس لیے انسان کو مال کے حوالہ سے کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہاری دنیا تنگ کر دی جائے گی، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی آ جائے گی، دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، اور پھر جب دنیا کھول دی جائے گی جیسا کہ پہلی امتوں کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے کھولی گئی، تو پھر جیسے وہ لوگ اس دنیا میں پڑ گئے اور ہلاکت کا سبب بن گیا ان کے لیے، اسی طرح تمہارے بارے میں بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس دنیا میں لگ جاؤ اور پھر ہلاکت کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے۔ تو مال اور اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اچھے ساتھی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تو اس کے طور پر استعمال کریں، اللہ سے دوری کا سبب نہ بنے۔ 1,24,000 پیغمبر جو تشریف لائے،
ان سب کے مد مقابل وہی لوگ تھے جو صاحب اولاد تھے اور صاحب مال تھے. خوشحال لوگ ہی ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور وہ ہلاکت اور بربادی میں چلے گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت تقریباً ہم سب کو ہی خوشحالی عطا فرمائی ہے. اب تنگ حالی، جس کو ہم تنگ حالی کہتے ہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے. تو جس کو ہم بھوک کہتے ہیں وہ بھوک نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مال کا استعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ان کو ان کے مال بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور ان کی اولاد بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی اللہ کے مقابلے میں، اور یہ جہنمی لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.